لکل حمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 9 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انا ولدن، انا معنی ہوتا ہے میں اور ولدن معنی ہوتا ہے لڑکا، میں لڑکا ہوں۔ انا یہ ضمیر ہے اور ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ واحد متکلم مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انت ولدن، انت بھی ضمیر ہے، مخاطب مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انتی مخاطب مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ بھی ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ انت ولدن، انت معنی تو اور ولدن معنی ہوتا ہے لڑکا۔ انت ولدن، تو لڑکا ہے۔ انا قصیر، انا معنی میں اور قصیر معنی پست قد، ناٹا بھی جس کو بولتے ہیں، اس کو یوں سمجھ کم ہائٹ والا۔ انا قصیر، میں پست قد ہوں۔ انت طویل، انت ضمیر اس کا معنی ہوتا ہے تو اور طویل معنی ہوتا ہے لمبا۔ انت طویل، تو لمبا ہے۔ یہ قصیر طویل یہ معنی اچھے سے یاد رکھ لیجئے، کیونکہ آپ کو آگے چل کے عربی بنانی ہے تو وہاں آپ کو یہ ان کی ضرورت پڑے گی۔ انا سمین، انا معنی میں اور سمین معنی ہوتا ہے موٹا، جو سین سے سمین آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے موٹا۔ انا سمین، میں موٹا ہوں۔ انت ہزیل، تو دبلا ہے۔ انت ہزیل، تو دبلا ہے۔ انا جالس علی الکرسی، انا معنی میں، جالس معنی ہوتا ہے بیٹھنا، علی معنی ہوتا ہے پر، اور کرسی معنی ہوتا ہے کرسی۔ پورے کا معنی ہوگا انا جالس علی الکرسی کا، میں بیٹھا ہوں کرسی پر۔ انا جالس، میں بیٹھا ہوں، علی الکرسی، کرسی پر۔ وہو واقف علی الارض، واو کا معنی ہوتا ہے اور، ہوا معنی ہوتا ہے وہ، اور واقف معنی ہوتا ہے کھڑا، اور علی معنی ہوتا ہے پر، اور اردن معنی ہوتا ہے زمین۔ پورے کا معنی ہوگا وہو واقف علی الارض کا، اور وہ کھڑا ہے زمین پر۔ وہو واقف، اور وہ کھڑا ہے علی الارض، زمین پر۔ اس کے آگے ہے انا مشغول بالقراءۃ، انا معنی ہوتا ہے میں اور مشغول اس کا معنی ہوتا ہے مصروف، بیست رہنا۔ اور با جو ہے نا یہ حرف جرمس ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر با کو آپ میں کے معنی میں استعمال کر لیجئے۔ اور قراءۃ معنی ہوتا ہے پڑھنا، تو پورے کا معنی ہوگا انا مشغول بالقراءۃ کا، کہ میں مشغول ہوں، میں مصروف ہوں، بالقراءۃ پڑھنے میں، بالقراءۃ پڑھنے میں۔ انا مشغول، میں مشغول ہوں، بالقراءۃ پڑھنے میں۔ وہو مشغول باللعب، واو معنی اور، ہوا معنی وہ، مشغول معنی مصروف، با معنی یہاں پر میں، اور لعب معنی ہوتا ہے کھیل۔ پورے کا معنی ہوگا وہو مشغول باللعب کا، اور وہ مشغول ہے باللعب کھیل میں۔ وہو مشغول، اور وہ مشغول ہے اور وہ مصروف ہے اور وہ بزی ہے، باللعب کھیل میں۔ لعب معنی ہوتا ہے کھیل۔ اس کے آگے ہے انا مسلم، وہو ایضا مسلم۔ انا معنی ہوتا ہے میں، اور مسلم کا معنی ہوتا ہے مسلمان، واو کا معنی ہوتا ہے اور، ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، ایضا معنی ہوتا ہے بھی، اور مسلم معنی ہوتا ہے مسلم۔ انا مسلم، میں مسلم ہوں۔ وہو، اور وہ، ایضا بھی مسلم ہے۔ وہو ایضا مسلم، اور وہ بھی مسلم ہے، اس کا ترجمہ یوں کیجیے انا مسلم وہو ایضا مسلم، میں مسلم ہوں اور وہ بھی مسلم ہے۔ اس کے آگے ہے انا فی القراءۃ وہو فی اللعب، انا معنی ہوتا ہے میں، اور فی معنی ہم نے پڑھا ہے، فی معنی ہوتا ہے میں۔ اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے، یہ میں جو ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ہوتا ہے، اور یہ میں جو ہوتا ہے یہ خود کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا معنی میں ہوتا ہے، فی کا معنی میں ہوتا ہے،
اور قراءت معنی ہوتا ہے پڑھنا، واو کا معنی اور ہوتا ہے، ہوا معنی ہوتا ہے وہ، فی کا معنی ہوتا ہے میں، اور لعب معنی ہوتا ہے کھیل۔ پورے کا معنی ہوگا انا فی القراءتی، میں پڑھنے میں، وہوا فی اللعب، اور وہ کھیل میں۔ انا فی القراءتی، میں پڑھنے میں، وہوا فی اللعب، اور وہ کھیل میں۔ ھذا جید فی القراءتی، ھذا معنی ہوتا ہے یہ، اور جید معنی ہوتا ہے عمدہ، اچھا، اور فی معنی ہوتا ہے میں، اور قراءت معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ اب جید معنی بھی اچھا بتایا ہے اور طیب معنی بھی اچھا، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے طیب جو ہوتا ہے کسی چیز کی یا کسی شخص کی حالت کو بیان کرتا ہے، خالص ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ لے لیجئے طعام طیب، کھانا حلال ہے، کتاب جید، کتاب عمدہ ہے، تو جید جو ہوتا ہے یہ کوالٹی کو بیان کرتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ اس کا معنی کر لیجئے جہاں پر جیسی ضرورت ہو۔ طیب جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کی خالص ہونے، حلال ہونے کو یا اس کی حالت کو بیان کرتا ہے، اور جید یہ کسی بھی چیز کی عمدگی کو، اس کے اعلیٰ معیار کو بیان کرتا ہے۔ تو ھذا جید فی القراءتی، یہ اچھا ہے، ھذا جید یہ اچھا ہے، فی القراءتی پڑھنے میں، یہ اچھا ہے پڑھنے میں۔ اس کے آگے ہے وذالک جید فی اللعب، واو معنی ہوتا ہے اور، ذالک معنی وہ، جید معنی اچھا، فی اللعب معنی ہوتا ہے کھیل میں، فی معنی میں، اور لعب معنی ہوتا ہے کھیل۔ پورے کا معنی ہوگا وذالک جید فی اللعب کا، اور وہ اچھا ہے، وذالک جید، اور وہ اچھا ہے، فی اللعب کھیل میں۔ اس کے آگے ہے اسئلہ۔ اسئلہ مطلب یہ جو ہے اس کو سمجھیے اور عربی میں ہی اس کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسئلہ ہے، ترجمہ ہے، اس کو آپ خود سے کرنے کی کوشش کیجئے، اسی طرح آپ کی صلاحیت بنے گی۔ بعد میں آپ ویڈیو کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پر غلط ہم نے بنایا، کہاں پر صحیح بنایا ہے، لیکن آپ مکمل طور پر ویڈیو دیکھ کر کے مت بنائیے، اس سے کیا آپ کی صلاحیت یہ مجروح ہوں گی۔ صلاحیت اسئلے، ترجمے، تمرین، سوالات، جوابات، انہی کے حل کرنے سے بنتی ہے۔ تو آپ سب تو پڑھ چکے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسئلے اور تمرینات جو بھی ہوتی ہیں جس کا ترجمہ کرو وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، اور بعد میں آپ اس کو چیک کر لیجئے ویڈیو کے ذریعے، اس سے آپ کی صلاحیت بنے گی۔ یہ آپ سے گزارش ہے، باقی آپ کی مرضی، جیسا آپ کے من کرے ویسا کیجئے۔ اسئلے، من انتا، من معنی ہوتا ہے کون، ہم نے پڑھا ہے، اور انتا معنی ہوتا ہے تو۔ انتا ضمیر ابھی ہم نے اسی سبق میں پڑھی ہے، مخاطب کے لیے ہوتی ہے۔ انتا ضمیر، من انتا، تو کون ہے، تو اس کا ہم جواب دیں گے میں مسلم ہوں، تو اب چونکہ جواب ہمیں عربی میں دینا ہے، انا مسلمون، انا مسلمون۔ کیف انتا، کیف معنی کیسا، انتا معنی تو کیسا ہے، انا طیبن، میں اچھا ہوں۔ حل انتا مسلمون، حل معنی کیا، انتا معنی تو، مسلمون معنی مسلم، کیا تو مسلم ہے، تو اس کا ہم جواب دیں گے جی ہاں میں مسلم ہوں، تو اس کی عربی میں ہم جواب دیں گے نعم انا مسلمون۔ حل للہ حمد، حل للہ حمد، حل معنی کیا، للہ اللہ کے لیے، حمد کیا حمد اللہ کے لیے ہے، تو اس کا جواب دیں گے ہم نعم الحمد للہ، جی ہاں حمد اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ حل انتا حزیل، حل معنی کیا، انتا معنی تو، حزیل معنی دبلا، کیا تو دبلا ہے، تو اس کا جواب دیں گے لا انا سمین، نہیں میں موٹا ہوں، انا سمین میں موٹا ہوں، لا حزیل دبلا نہیں۔ حل انتا جید فی اللعب، حل معنی کیا، انتا معنی تو، جید معنی عمدہ، جید معنی اچھا، عمدہ لگا لیجیے، اچھا لگا لیجیے، فی اللعب کیا تو کھیل میں اچھا ہے، کیا تو کھیل میں اچھا ہے، تو اس کا جواب دے دیں انا جید فی اللعب، میں کھیل میں اچھا ہوں۔ حل انتا سمین، کیا حل معنی کیا، انتا معنی تو، سمین معنی موٹا، کیا تو موٹا ہے، نعم انا سمین، جی ہاں میں موٹا ہوں۔ این الاستاذ، این معنی ہوتا ہے کہاں، اور استاذ معنی ہوتا ہے استاد۔
این الاستاذ، استاذ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب دیجیے الاستاذ جالس علی الکرسی، یہ استاذ بیٹھے ہیں کرسی پر۔ کیف ہوا، کیف مانے کیسا، ہوا مانے وہ کیسا ہے؟ ہوا طیب، وہ اچھا ہے۔ اب ترجمہ کرو، یہاں پر ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمے میں یہ دیکھیے، میں لمبا ہوں پست قد نہیں، میں کی عربی ہم نے پڑھی ہے انا، اور لمبے کی عربی ہم نے پڑھی ہے طویل، پست قد کی ہم نے پڑھی ہے قصیر، اور لا کی عربی تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کئی سبق سے، نہیں کی عربی ہم لا پڑھتے آ رہے ہیں کئی سبق سے۔ تو اس پورے جملے کی عربی ہوگی میں لمبا ہوں، انا طویل، پست قد نہیں، لا قصیر، انا طویل لا قصیر۔ اس کے اگلے جملے کی تو کھیل میں اچھا ہے، تو کھیل میں اچھا ہے، تو کی عربی ہم لائیں گے انتا، اور کھیل کی عربی ہم لائیں گے لاعبون، اور میں کی عربی لائیں گے فی، اور اچھے کی عربی لائیں گے ہم جیدون۔ تو یہ ہے تو کھیل میں اچھا ہے۔ انتا جیدن فی اللعب، انتا جیدن فی اللعب، تو کھیل میں اچھا ہے۔ وہ پڑھنے میں اچھا ہے، تو وہ کی عربی لائیں گے ہم ذالکا، اور پڑھنے کی عربی آتی ہے قراءۃ، میں کی عربی آتی ہے فی، اور اچھے کی عربی آتی ہے جیدن۔ پورے جملے کی عربی بنے گی ذالکا جیدن فی اللعب، ذالکا جیدن فی اللعب۔ وہ دبلا ہے موٹا نہیں، وہ کی عربی ہم لائیں گے ذالکا، اور دبلے کی عربی ہم لائیں گے ہزیل، موٹے کی عربی لائیں گے سمین، نہیں کی عربی تو لا ہم کئی سبق سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ دبلا ہے ذالکا ہزیل، موٹا نہیں، لا سمین، وہ دبلا ہے ذالکا ہزیل لا سمین۔ وہ لکھنے میں کیسا ہے، وہ لکھنے میں کیسا ہے، وہ کی ہم عربی لائیں گے ذالکا، اور لکھنے کی عربی ہوتی ہے کتابتن، میں کی عربی ہوتی ہے فی، اور کیسا کی عربی ہوتی ہے کیفا۔ کیفا ذالکا، اور لکھنے میں ہے نا تو فی الکتابتی، کیفا ذالکا فی الکتابتی، وہ لکھنے میں کیسا ہے، وہ لکھنے میں اچھا ہے، تو وہ کی ہم عربی لائیں گے ذالکا، اور لکھنے کی عربی ہم نے پڑھی ہے کتابتن، اور میں کی عربی ہے فی، اچھے کی عربی ہے جیدن۔ تو پورے جملے کا ہم اس کی عربی بنائیں گے ذالکا جیدن فی الکتابتی، وہ لکھنے میں اچھا ہے۔ اس کے بعد ہے علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے، علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے۔ تو علم کی عربی علم لائیں گے بھی کی عربی ایضاً، ایضاً، اور مفید کی عربی مفید، اور واو کی اور کی عربی واو، کھیل کی عربی لعبن، بھی کی عربی ایضاً، مفیدن کی عربی مفید۔ تو پورے جملے کا ہم معنی بنائیں گے، اس پورے جملے کی عربی بنائیں گے العلم مفید واللعب مفید ایضاً۔ یا اس میں ایک کام کیجئے کہ کھیل کے بعد میں آپ مفید لے آئیے۔ کیسے؟ اس کی سٹیک عربی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ العلم مفید واللعب ایضاً مفید، کہ علم بھی مفید ہے اور کھیل بھی مفید ہے، العلم مفید واللعب ایضاً مفید، یہ عربی آپ بنا لیجئے۔ پانی وضو کے لیے ضروری ہے، کیونکہ الگ الگ جب قرارے نا تو تھوڑا آگے پیچھے کہیں پر ہو جاتا ہے، عادت الگ الگ کر کے پڑھنے کی نہیں ہوتی، لیکن الگ الگ پڑھنے سے یہ ہے کہ ایک ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، تو آگے جا کی جو اگلی کتابیں ہیں ان میں دشواری نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمارا انداز یہ الگ الگ کر کے پڑھانے کا ہے۔ باقی آپ کو یہ انداز کیسا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ پانی وضو کے لیے ضروری ہے، پانی کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں الماء یا ماؤن، وضو کی عربی تو وضو آتی ہے، لیے کے لیے ہم لیل کا استعمال کرتے ہیں، اور ضرورین کے لیے ضروری۔ تو اس پورے جملے کی عربی ہوگی الماء ضروری للوضوء، پانی وضو کے لیے ضروری ہے۔ مسجد عبادت کے لیے ہے، نہ کہ کھیل کے لیے۔
مسجد کی عربی ہم مسجد لائیں گے، عبادت کی عربی عبادت لائیں گے، لیے کے لیے لل لائیں گے، نا کے لیے لا لائیں گے، کھیل کے لیے کھیل کا معنی ہوتا ہے، کھیل کی عربی ہوتی ہے لاعبون۔ تو اس پورے جملے کا معنی ہوگا المسجد للعبادتی، مسجد عبادت کے لیے ہے، لا للعبی، نہ کہ کھیل کے لیے۔ المسجد للعبادتی لا للعبی، مسجد عبادت کے لیے ہے نہ کہ کھیل کے لیے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا معنی اسلام ہوتا ہے، اور کیا کی عربی ہم ما لائیں گے، مل اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام۔ اس کے بعد اسلام دین ہے، اسلام کی عربی اسلام، دین کی عربی دین۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے، وہ عمل کے لیے ہے، تو اس کی عربی ہم لائیں گے ذالک للعملی، وہ عمل سے ہے، وہ عمل سے ہے، ذالک من العملی، وہ عمل سے ہے۔ عمل اسلام کے لیے ضروری ہے، عمل کی عربی عمل، اسلام کی عربی اسلام، ضروری کی عربی ضروری، اور لیے کے لیے ہم لائیں گے لل۔ پورے جملے کی عربی ہوگی العمل ضروری للاسلامی، العمل ضروری للاسلامی۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔